استغفراللہ الحمدللہ اللہ اکبر نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے قرآن کا وقفے سے اترنا اور اس کی حکمت و علت۔ سورہ فرقان آیات 31-32۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہ گاروں کو بنا دیا ہے، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا، اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں۔ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حالات و ضروریات کے مطابق اس قرآن کو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اے پیغمبر تیرا اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور ان کے خوب ذہن نشین ہو جائے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلا۔ بنی اسرائیل 106 آیت۔ اور قرآن اس کو ہم نے جدا جدا کیا تاکہ تو اسے لوگوں پر رک رک کر پڑھے، اور ہم نے اس کو وقفے سے اتارا۔ یہ اس قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش جب بھی نازل ہوتی ہے مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور یہ فائدہ بالعموم اس وقت ہوتا ہے جب بارش وقتاً فوقتاً نازل ہو، نہ کہ ایک ہی مرتبہ ساری بارش کے نزول سے۔ اب یہاں اتنی بہترین مثال دیا ہے اللہ نے بارش کی کہ بارش کو اگر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، لگاتار بارش ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے تو زمین جو ہے کیا ہوتی ہے، مردہ زمین نے سوکھی ہو گئی ہے زمین، تو یہ اس میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے، پیڑ پودے نکل آتے ہیں۔ تو یہ فائدہ جو ہے عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب بارش وقتاً فوقتاً ہوتی ہے۔ اگر لگاتار موسلادھار بارش ہے تو اس کے نزول سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب یہاں پر یہ کیسے مشابہت ہو رہی ہے، یہاں پر دیکھیے قرآن کو اگر ایک ساتھ پورا اتارا گیا تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذہن نشین بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک پیغمبر کو اللہ نے وحی کے ذریعے جو تھوڑی تھوڑی ٹھہر ٹھہر کر جو آیتیں بھیجتا گیا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے ذہن نشین ہو جائے، یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائے اور دلائل کے ساتھ بھی پیش کر سکے۔ یہ قرآن کے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت و علت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض اور شبہ پیش کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہم اس کا جواب باوضاحت پیش کریں گے۔ ابھی دیکھیے تو یہاں پر کیا ہے، لوگ کفار مکہ نے کبھی جو ہے پیغمبروں کی بات پر یقین نہیں کرتے کہ پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے، تو اس بات پر وہ یقین نہیں کرتے۔ اس کو جو ہے یہاں پر اس کا جواب باوضاحت پیش کریں گے ہم قرآن کے ذریعے سے۔ مثال یا اعتراض یا شبہ پیش کریں گے کون؟ مشرکین۔ جب بھی کوئی مثال یا اعتراض شبہ پیش کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہم اس کا جواب باوضاحت پیش کریں گے، اللہ فرماتا ہے، اور یوں انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر یہ ایسا نہیں بھیجیں گے تو لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کچھ سمجھا نہیں سکتے، دلائل پیش نہیں کر سکتے، کچھ واقعات کے ذریعے سے ان کو سمجھا نہیں سکتے مشرکین کو، تو مشرکین یہ گمراہ ہو سکتے ہیں، تو یہ کبھی یقین نہیں لائیں گے کہ یہ سچا پیغمبر ہے۔ تو اب یہاں رسا کے معنی کنویں کے ہیں۔ اصحاب رس کنویں والے، اس کے تعین میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابن جریر طبری نے کہا ہے اس سے مراد اصحاب الاخدود۔ یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ جو ہے
مل کر اپنے ملک کے عیسائیوں کو خندق میں زندہ دفن کروا دیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں اصحاب الاخدود، جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے، ابن کثیر کی حدیث۔ قرن کے صحیح معنی ہیں ہم اثر لوگوں کا ایک گروہ، جب ایک نسل کے لوگ ختم ہو جائیں کہ دوسری نسل دوسرا قرن کہلائے گی۔ ابن کثیر۔ اس معنی کہ ہر نبی کی امت بھی ایک قرن ہو سکتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے، ہر نبی کی امت وہ ان کی نسل ختم ہو گئی نسل، تو پھر دوسری نسل جب شروع ہوں گی اس کو قرن کہتے ہیں، قرن۔ تو یعنی دلائل کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم کر دی، یعنی اتمام حجت کے بعد ہی سائے کا پتہ چلتا ہے۔ جب ہم حجت نہیں کریں گے، تبھی یہاں اتنی اچھی مثال پیش کیا ہے نے بیان کیا ہے، تو سائے کا پتہ نہیں چلتا ہے جب تک اتمام حجت نہیں ہوگی، یعنی اتمام حجت کے بعد ہی سائے کا پتہ چلتا ہے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے۔ اب سایہ کس کو بولتے ہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سورج نکلا ہے تو دھوپ سے ہم کو سائے نظر آتے ہیں، تو سایہ کس کو کہتے ہیں، یعنی یہ چیزیں جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی وضاحت بیان کیا ہے تاکہ ذہن نشین بھی ہو جائے۔ دلائل وقتاً فوقتاً جو بھی حادثات ہوتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، اس وقت اچھی طرح سمجھا سکے لوگوں کو، مشرکین کو۔ یعنی وہ سایہ آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اس کی جگہ رات کا گمبھیر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب اب دوسری بات کیا ہے، مثال لباس، جس طرح لباس انسانی ڈھانچے کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات تمہیں اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے۔ سبات کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں۔ نیند انسان کے جسم کو عمل سے کاٹ دیتی ہے، جس سے راحت میسر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم نیند میں ہیں تو نیند ہونے کے بعد ہی جو ہے ہمارا کوئی کام اچھے سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نیند نہیں کریں گے تو یعنی ہم کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ تو ہم کو راحت میسر کب ہوتی ہے؟ جب ہم مکمل نیند پوری لیں۔ بعض کے نزدیک سبات کے معنی تمدد، پھیلنے کے ہیں۔ نیند میں بھی انسان وارد ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سبات کہا۔ یعنی نیند جو موت کی بہن ہے، بولتے ہیں نا سویا آدمی مرا آدمی ایک ہے، تو دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر کاروبار اور تجارت کے لیے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ بہت ہی مشہور دعا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی کہ ہم مرنے کے بعد پھر ہم کو اللہ نے زندہ کیا، یعنی سویا آدمی مرا آدمی ایک جیسا کہتے ہیں نا۔ تو اب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ یہ کھل کر دلائل کی وجہ پیش کرنے کے لیے ہی دلائل سے سمجھانا مشرکین کو، تو یہ چیزوں کو مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ یعنی انسان جو ہے نیند انسان کے جسم کو عمل سے کاٹ دیتی ہے، جس سے راحت میسر آتی ہے۔ بعض کے نزدیک سبات کے معنی، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اور لباس انسانی ڈھانچے کو چھپا لیتا ہے، اس طرح رات تمہیں اپنی تاریکی میں چھپا لیتی، یہ ایک ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یہ سائے کو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے رات بھی بنایا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کی روشنی ختم ہو گئی، پھر وہ اندھیرا آ جاتا ہے، گمبھیر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ یہ کیوں کھل کر وضاحت کیا ہے اس سورے میں، اس آیتوں میں، کہ اگر اس طرح کھل کر نہیں بتائیں گے، وقفے سے اگر قرآن کو نہیں اتارا جاتا، بیک وقت اگر اتارا جاتا، تو جس طرح تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ کتابیں جو ہے بوقت ایک ہی وقت میں اتاری گئی تھیں، تو وہاں وہ مکمل نہیں تھی۔ یہ قرآن کیا ہے، ایک مکمل کتاب اور تفصیل سے ہے،
ہر ایک چیز دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور تمام انبیاءوں کی قوموں میں کیا کیا ہوتا گیا، کیا کیا واقعات پیش آتے گئے، ہر چیز کو کھل کر بتایا ہے اس میں۔ تو ہاں، اب یہاں پر ایک اس سے ہی ریلیٹڈ ہے، یہ تسلسل نظر آتا ہے اس میں۔ دوسرا چھوٹا سا ٹاپک، قرآن کو شیطان کی دخل اندازی سے محفوظ رکھا گیا۔ اب یہاں دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ یار قرآن کو شیطان نہیں دیکھا نہیں کیا، وہ تو وہاں بھی رہتا تھا نا پہلے۔ تو سورہ شعراء آیت 210، 11، 12، 211، 212 تین آیتوں میں آیا، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اس قرآن کو شیاطین نہیں لائے، وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ وہ اس کے قابل ہیں نہ انہیں اس کی طاقت ہے، إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ تو ان آیات میں تفسیر کیا ہے؟ ان آیات میں قرآن کی شیطانی دخل اندازیوں سے محفوظیت کا بیان ہے۔ ایک تو اس لیے کہ شیاطین کا قرآن لے کر نازل ہونا ان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد شر و فساد اور منکرات کی اشاعت ہے، جبکہ قرآن کا مقصد نیکی کا حکم اور فروغ اور منکرات کا سد باب ہے، یعنی روکتا ہے۔ گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد اور باہم منافی ہیں۔ دوسرے یہ کہ شیاطین اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے گئے۔ آسمانوں پر ستاروں کو چوکیدار بنا دیا گیا تھا، جو بھی شیطان اوپر جاتا یہ ستارے اس پر برق رفتار بن کر گرتے اور بھسم کر دیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ ہاں، تو یہ تھی ہمارے ایک مختصر سا ایک موضوع۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا، اس کی وضاحت بیان کی گئی ہے اس میں۔ اور ہاں، تو اگر یہ نہ ہوتا، وقفے وقفے سے اگر نہ ہوتا، وقت واحد میں ایک ہی بات پوری بتا دی جاتی، تو دلائل کیسے پیش کیسے کریں گے لوگوں کے سامنے، مشرکین کے سامنے، اور ذہن نشینی بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی وقت میں پورا کرنا یہ ناممکن ہے۔ جیسے مثال بہترین دیا ہے یہاں پر، زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، بارش جب بھی نازل ہوتی ہے مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو اب یہاں کتنی بڑی بات ہے، گہری بات ہے یہ، اور یہ فائدہ بالعموم اس وقت ہوتا ہے جب بارش وقتاً فوقتاً نازل ہو، نہ کہ ایک ہی مرتبہ ساری بارش کے نزول سے۔ بارش ایک ہی وقت میں آ رہی تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس سے اور نقصان ہوتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی بارش وقت وقت پر اگر ہوتی رہی، برستے رہا بارش، تو جو ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مثال جو ہے قرآن کے نزول کی ہے، نزول میں لیا ہے اس کو اللہ نے، تھوڑی تھوڑی وقفے وقفے سے ٹکڑیاں بھیج کر وحی کے ذریعے سے جو ہے قرآن کو نازل 23 سال پورے لگے ہیں اس اتارنے نزول قرآن کے لیے۔ تو یہ جو ہے مثال بہت اچھی ہے۔ یہ اگر ایک ہی وقت میں ہوتا تو یہ سارے معاملات نہیں سلجھ سکتے۔ مشرکین کافی پریشان کرتے تھے اس وقت انبیاؤں کو بھی، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو ان کو تھوڑی تھوڑی چیزیں، جب بھی کوئی ایک واقعہ پیش آ رہا ہے تو اب اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ جیسے اچانک اگر وحی نہیں بھی آئی، اگر حضور جو ہے جواب نہیں دے سکے، تو آپ جو ہے رکتے تھے، وحی آنے کا انتظار کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے گمراہی کا سبب ہو سکتا تھا کہ لوگ جو ہے ارے کیا بھی نہیں ہے، وحی آئی تو بولتا ہی ہے، وہ خود سے تو کچھ نہیں معلوم اس کو، ابھی تک تو کیوں نہیں بولا؟ پھر بھی 2 دن ہو گئے ابھی تک کچھ نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، ایسا۔ تو اس طرح سے بدگمانی بھی ہو جاتی تھی اور گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے چھوٹی چھوٹے ٹکڑیوں میں بھیجا ہے، وقفے وقفے سے بھیجا ہے قرآن کو، تو اتنا وقت لگا ہے اس میں۔ تو یہاں مکمل نازل ہوا اور تمام انسانی زندگی کے قواعد و قوانین سب آ گئے اس کے اندر۔ کوئی بھی کتاب میں اتنی تفصیل نہیں ہے جتنا قرآن میں ہے۔ تو یہ بہترین مثالوں کے ذریعے سے پیش کیا ہے اس میں۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اصحاب الاخدود بول کر ان کا ایک ذکر آیا سورہ بروج میں، ابن کثیر کی حدیث ہے۔
تو یہاں پر بھی جو ہے وہ بادشاہ کیا کرا، یمن کا بادشاہ جو ہے تمام عیسائیوں کو، اس کے پیروکار وہ مل کے جو ہے عیسائیوں کو کیا کر دیے، خندق میں زندہ دفن کرا دیے، زندہ دفن کر دیے ان لوگوں کو، عیسائیوں کو۔ تو اب یہ کیوں کرے؟ تو یہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا، تو اب یہ کون تھا، کیوں کیا، یہ ساری تفصیلات ہم کو یہاں مل سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد قرن کے بارے میں بھی بتایا، قرن کس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے ہم اثر لوگ، ایک گروہ، ایک نسل کے لوگ ختم ہو جائیں تو دوسری نسل، دوسرا قرن شروع ہوتا کہلائے گا۔ تو ابن کثیر کی حدیث ہے، اس کے معنی ہر نبی کی امت بھی ایک قرن ہو سکتی ہے، امت پوری ان کی رہے تک، وہ ایک قرن بولتے ہیں اس کو، ایک قرن۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے دلائل کے ذریعے سے ہم کہتا ہے کہ ہم نے دلائل کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم کر دی، یعنی اتمام حجت کے بعد ہی کیا ہے وہ سائے کا پتہ چلتا ہے، سائے کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہر چیز اپنی ذات سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے، پتہ بھی نہیں چلتا سایہ کس کو کہتے ہیں، سورج نہ ہوتا تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی مصلحت سے وہ قرآن کو اتارا ہے۔